آج نمازیں ولایت کے سائے میں ہونی چاہیے تھیں، آج اذانیں ولایت کے سائے میں ہونی چاہیے تھی، حج ولایت کے سائے میں ہونا چاہیے تھا، یہاں تک کہ عزاداری بھی ولایت کے سائے میں ہونا چاہیے تھی۔ اگر پتہ چل جاتا ہمیں کہ ولایت کیا ہے، چونکہ پتہ ہی نہیں ہے، ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، ادھر ولایت کا پرچم لپیٹ کر رکھ دیا گیا اور اس وقت سے ابھی تک نہیں کھولا گیا۔ میں نے کہا نا عزیزان، ولایت کا اسکوپ بہت وائڈ ہے جو زندگی کی ہر چیز کو کور کرتا ہے۔ ولایت اس لیے ضروری ہے کہ دین کا پورا نظام ولایت پر کھڑا ہے، دین کی پوری عمارت ولایت پر کھڑی ہے، اور ولایت کے زیر سایہ جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ کہ ولایت دنیاوی زندگی میں بھی انسان کی فلاح و بہبود کی ضامن ہے، اور اخروی زندگی میں بھی انسان کو کمال تک پہنچانے کی ضامن ہے۔ یعنی ولایت دنیا میں بھی وہ ظرف تشکیل دیتی ہے کہ جس کے اندر احکامات خدا کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور آخرت کے حوالے سے بھی انسانوں کو اس قابل بناتی ہے کہ لوگ اپنے اپنے کمال تک پہنچ سکیں۔ تو ولایت مینس کنیکٹیوٹی، کنیکشن ود امام، اینڈ کنیکشن وچ وی ہیز ٹو بی اسٹیبلش۔ کیوں؟ کیونکہ امام حقیقتاً وہ ہوتا ہے کہ جو رسالت کے باطن تک انسانوں کو لے جاتا ہے، یا اسرار نبوت اور رسالت تک انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم میں کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ جیسا کہ بیان ہوا، ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یعنی ائمہ جو خدا کی طرف سے منتخب ہیں، مقرر ہیں، وہ امر الہی کے وسیلے سے ہدایت کرتے ہیں۔ عزیزان، یہ جو امر الہی ہے یہ خلق سے الگ چیز ہے، اور اس سلسلے میں جو سب سے اہم ترین آیت ہے وہ یہ کہ ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ لوگ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کہ یہ روح کیا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ روح امر پروردگار ہے، یعنی امر جو ہے، امر رب جو ہے وہ حقیقتاً روح سے یا روحانیت سے وابستہ ہے، عالم خلق سے، مادیت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ امر کے ظاہری معنی حکم کے ہیں، لیکن قرآن کریم نے امر الہی کے حوالے سے جو کنسیپٹ دیا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی جیسے سورہ یاسین کی آیت میں ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو فیکون خلق ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، کلمہ کن امر ہے، کن باطن ہے، یکون ظاہر ہے۔ تو معلوم ہوا ائمہ جنہیں خدا نے منتخب اور مقرر کیا ہے وہ امر الہی کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں، ٹھیک۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اولیاء کون ہیں؟ شیطان ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یعنی روشنی سے کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا حق کا راستہ فقط اور فقط ایک ہے، اور وہ ہے ولایت خدا، اور باطل کے بہت سارے راستے ہیں، اسی لیے نور کو واحد اور ظلمات کو جمع ذکر کیا گیا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف انسانوں کو نہیں کہا بلکہ جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کو بھی امام کہا ہے، جیسے کہ ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے پیشوا اور رحمت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن بھی امام ہے اور اہل بیت بھی امام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث رسول ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے، اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو عزیزان، اگر ہم رسول کی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے نفوس کی حالت پر غور کریں اور سوال کریں اپنے آپ سے کہ جن کے پاس قرآن اور اہل بیت جیسی نعمتیں موجود ہیں، اور ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے ہمارا یہ حال ہے کہ اتنی بے معرفتی، اتنی بے یقینی، آپس کا جھگڑا، فساد، بد اخلاقی، تو معلوم ہوتا ہے ہمارے ہی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے دل پتھروں کی مانند ہے،
کیا معنی؟ یعنی سنائے جاؤ اثر ہی نہیں کسی بات کا، پتھروں کی طرح ہے کہ جن میں جاذبیت نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ میں جب اپنے پروردگار کی بات سنتا ہوں، حق کا پیغام سنتا ہوں، میرے دل پر اثر کیا ہوتا ہے۔ یعنی میرا دل اس پتھر کی مانند تو نہیں ہے کہ جس پر پانی کا قطرہ پڑتا ہے پھسل کر نیچے گر جاتا ہے، یا میرا دل اس زرخیز زمین کی مانند ہے کہ جس پر جو بھی قطرہ برستا ہے تو وہ زمین اس کو جذب کرتی اور جذب کرنے کے بعد اس میں سے فصل اگاتی ہے۔ تو بندہ مومن کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے کہ جب اس کے سامنے ہدایت اور موعظے کی بات کی جاتی ہے تو اس کا قلب نرم مٹی کی طرح، زرخیز مٹی کی طرح جذب کرتا ہے۔ انبیاء کی مثال قرآن نے دی ہے کہ جب ان پر آیات رحمان کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں، اس حالت میں کہ وہ بکا کر رہے ہوتے ہیں۔ بکا عام رونے کو نہیں کہتے بلکہ بکا زور زور سے گریہ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کی زندگی کو دیکھیں تو ہم اور وہ پھر مس میچ ہو جاتے ہیں ہم، یعنی ان کے ساتھ ہمارا میچ نہیں بنتا۔ حضرت ابراہیم کی مثال ہمارے سامنے ہے، حضرت یعقوب کی مثال، یوسف کی مثال، حضرت موسیٰ کی مثال، سب قرآن کریم میں موجود ہے مثالیں ہمارے سامنے کہ جب آگے دریا تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور پوری قوم ان کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ اب ہم گئے، اب تو ہم ختم ہو گئے، تو موسیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ کلا، ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ختم ہو جائیں۔ یعنی یقین کا عالم دیکھیے عزیزان، فرماتے ہیں اِنَّ مَعِیَّ ربی، اِنَّ بے شک معیہ میرے ساتھ ہے، ربی میرا رب، سیہدینی یعنی ان قریب وہ میری ہدایت کرے گا۔ اب خدا نے جس رستے سے ہدایت کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، جیسے امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ نے کبھی زرہ نہیں پہنی۔ جنگوں میں اکثر اوقات آپ کیا کرتے تھے؟ مطلب حالت کیا ہوتی تھی؟ جسم پر ایک کرتا اور ہاتھ میں ایک نیزہ ہے۔ کیوں؟ یعنی آپ علیہ السلام اس بات کو عملاً ثابت کر رہے تھے کہ نہ میرا لڑنا اسلحے اور میری قوت بازو سے ہے اور نہ میرا بچنا میری حکمت عملی کی وجہ سے ہے۔ کیا معنی؟ یعنی میری جنگ بھی خدا کی طاقت سے ہے اور میری حفاظت بھی خدا کے محفوظ قلعے کی وجہ سے ہے۔ اور خیبر کے وہ جملے اگر آپ کے اذہان میں محفوظ ہوں، آپ علیہ السلام فرماتے خدا کی قسم میں نے خیبر کے دروازے کو سر نہیں کیا۔ کس سے؟ اس طاقت سے کہ جو غذا کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے، لیکن میں نے مدد لی ملکوتی طاقت کی اور اس نفس کی کہ جسے اس کے رب کے نور نے روشن کر دیا تھا۔ یعنی یہ ولایت ہے میرے عزیز، یعنی ولایت کا جو پیغام ہے وہ یہ کہ نفس کیسا ہو؟ بنور ربہا مضیعۃ، جسے ضیاء ملے، روشنی ملے نور رب سے۔ ولایت اس لیے ہے کہ بندے کو خدا سے جوڑا جائے، بندے کو اس کی اصل حقیقت سے باخبر کرایا جائے کہ تم فقط جسم نہیں ہو۔ تو ولایت کا اصل مقصد سیر اللہ ہے، اور سیر اللہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے نفس کو اس سفر کے قابل نہ بنائیں میرے عزیز۔ یعنی یہ سفر جو ہے خدا کی طرف جانے والا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک اٹھے اور چل پڑے، بلکہ سفر کے لیے لیاقت، استعداد، کیپیبلٹی پیدا کرنا ضروری ہے، تب انسان یہ سفر کرنے کے قابل ہوتا ہے، ورنہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیے جو انبیاء علیہ السلام ہیں، جو ہمارے اولیاء ہیں، معصومین ہیں، انہوں نے ہمارے سامنے کیا کیریکٹر پیش کیا کہ اپنی زندگی کا کوئی بھی لمحہ عمل صالح سے خالی نہیں رہنے دیا۔ یعنی تنہا ہو تو تفکر کرو، تذکر کرو، عبادت کرو، اور اگر اجتماع میں ہو تو وہ سارے کام کرو جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جی، جیسے آپ کے علم میں ہوگا یقیناً کہ امام علی علیہ السلام 11 ہجری میں رسول خدا کی وفات کے بعد جب خلفاء آ گئے مسند خلافت پر، اور 36 ہجری تک جب آپ کو ظاہری خلافت ملی تو 25 سال کا عرصہ گزرا ہے درمیان میں۔ امام علی کیا کر رہے تھے؟ کیا گھر میں بیٹھ گئے تھے؟ ان 25 سال کے عرصے میں
امام علی کیا کر رہے تھے؟ کیا گریا کر رہے تھے کہ میرا حق چھن گیا، میرا حق چھن گیا؟ نا میرے عزیز، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس 25 سال کے عرصے میں کتنے دیہات اور بستیاں بسائی ہیں لوگوں کی فلاح کے لیے۔ جیسے کہتے ہیں کہ امام ایک مرتبہ جا رہے ہیں اور آپ کی پیٹھ پر ایک بوری ہے، بیگ ہے۔ پوچھا لوگوں نے کیا ہے یہ؟ آپ نے فرمایا اتنے ہزار درخت میری پیٹھ پر ہیں۔ مطلب یہ لوگوں کو آمادہ کرنا کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ نخلستان آباد کیے امام نے، اور آپ کا طریقہ کیا تھا کہ ایک جگہ ہے، اب ظاہر ہے نخلستان بغیر پانی کے تو نہیں ہوتے، پانی چاہیے ہوتا ہے، تو کنواں کھود رہے ہیں امام، پانی نہیں نکل رہا، ایک دم سے پانی برآمد ہوا۔ تو جو آپ کے ساتھ مزدور تھے وہ بڑے خوش ہوئے، اور پھر اللہ اکبر کی صدا انہوں نے بلند کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو امام دستاویز لکھ رہے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے اب اس قابل ہے کہ اٹ کین گرو، اور میں اس کو وقف کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے، دین موو آن۔ یعنی یہ انسان کی سیرت ہے جو ہمارے اولیاء ہم کو سکھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی نے حق چھین لیا تو اس کے علاوہ کوئی ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ بس روتے رہیں بیٹھ کر۔ میرے عزیز، ہمیں الہی زندگی گزارنا ہے۔ الہی ویلیوز کیا ہیں؟ الہی ویلیوز ہیں کہ یہ زندگی خدا نے دی ہے، خدا کی ہے، اور ہمیں ہر حال میں ان اصولوں کی بنیاد پر زندگی گزارنی ہے۔ کیا معنی؟ یعنی میں تنہا ہوں تو میری تنہائی ذکر و فکر و تفکر ہے، اور آپ دیکھیں یہ خود امام علی کے جملے ہیں۔ اور اگر میں لوگوں کے درمیان ہوں تو میری زندگی صلاح اور فلاح ہے، یعنی میرا ہر عمل اصلاح پیدا کرتا ہے، میرے جتنے کام ہیں وہ سب کے سب فلاح انسانیت کے لیے۔ یہ زندگی ہے کہ جو ایک انسان کی خدائی زندگی ہے، اور یہی ولایت ہے میرے عزیز۔ تو معلوم ہے ہر نمازی مہاجر فی سبیل اللہ نہیں ہے، ہر عبادت گزار خدا کی طرف حرکت کرنے والا نہیں ہے، ہر مصلی پر کھڑا رہنے والا انسان محراب عبادت میں نہیں ہے۔ محراب یعنی حرب، شیطان سے جنگ کی حالت میں نہیں ہے ہر نمازی۔ تو مین جو پوائنٹس ہیں جیسا کہ بیان کیا پچھلی گفتگو میں کہ ایمان کے بعد ہجرت اور جہاد بے حد ضروری ہے۔ خداوند متعال ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، کہ ہم اس کے بہترین عبد بن کے زندہ رہیں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔